السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویورز، آپ لوگوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ مد پر ہے، ٹھیک ہے۔ میں کھول لیتی ہوں سبق۔ لیسن نمبر 39، ٹھیک ہے، علامت المد۔ اب اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا مد کے بارے میں بتاتی ہوں جو میں نے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ میں کچھ بھی نوٹ کرنے کا ہوتا ہے میں اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر کے رکھ دیتی ہوں۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا اس کو لکھ دیں، نوٹ کر لیں تو بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ کبھی بھی کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو فوراً سے جب دیکھ لیں تو آپ کے دماغ میں وہ آ جائے، آپ کا لکھا ہوا، آپ کو جو نوٹ کیا ہوا ہے آپ نے، جو آپ نے لکھا ہوا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے دماغ میں آ جائے۔ جب اس کو کھولیں گے دیکھیں گے تو آپ کو وہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ چلیں، مد متصل، ٹھیک ہے۔ مد متصل جس کا سائن اس طرح ہوتا ہے، مد واجب متصل اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف و یا، یہ کیا ہے؟ الف و یا، الف مدہ، و مدہ، یا مدہ، مد ان پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کس طرح ہوگا یہ میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ، یہ چھوٹا والا جو حمزہ ہے، چھوٹا حمزہ، ٹھیک ہے، آ جائے تو مد متصل ہوگا، جس کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب جو ہے مد منفصل، مد جائز منفصل، الف و یا، جب کوئی لفظ حرف مدہ پر ختم ہوا اور اس کے بعد والا جو لفظ ہو وہ حمزہ سے شروع ہو تو مد منفصل ہوگی اور اس کی مقدار 3 سے 5 حرکات ہوگی، یعنی 3 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مد متصل کی یہاں پر میں نے مثال تو نہیں لکھی ہے، تو نیچے لکھ لیا ہے میں نے۔ چلیں، یہاں پر جو ہے اس میں سے ہی میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، جیسے کہ مد واجب متصل اس میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جاء، یہ چھوٹا حمزہ آ گیا ہے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ مد واجب متصل۔ چلیں، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے مد جائز منفصل کے بارے میں، یعنی کہ جب کوئی لفظ حرف مدہ پر ختم ہو اور اس کے بعد والا جو لفظ ہو وہ حمزہ سے شروع ہو تو مد منفصل ہوگی اور اس کی مقدار 3 یا 5 حرکات یعنی 3 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب وہ کیسے؟ اس طرح دیکھیں، مثال کے طور پر یہ آیت نمبر ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اِنَّا، اس کو ہم 5 سیکنڈ تک 5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، 3 سے 5 تک۔ اب دیکھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ٹھیک ہے۔ دوسرا مثال ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورۃ التحریم میں ہے قُوا أَنفُسَكُمْ، سورہ ذاریات آیت نمبر 21، وَفِي
أنفسكم أفلا تبصرون. مد یہاں پر ہوا نا وفی انفسکم. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے امید ہے. مد لازم، اگر حروف مدہ کے بعد مشدد والا حرف آ جائے، حروف مدہ الف وا یا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مشدد والا حرف آ جائے تو وہاں پر جو مد ہوگی وہ مد لازم کہلائے گا، اور اس کی مقدار لمبی یعنی طویل ہوگی. 6 سیکنڈ کی حرکت کی ہوگی، 6 حرکات کی ہوگی، 6 سیکنڈ بول سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، جیسے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. اب یہاں طَامَّةُ الْكُبْرَى یہ مد لازم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے ہے یہ دیکھیں، مشدد ہے نا، مشدد والا حرف ہے یہ میم. اس سے پہلے یہ یہاں پر الف مدہ ہے، یہ الف، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، فتحہ ہے تو الف مدہ ہے، اور اس کے بعد مشدد والا حرف ہے. یہاں پر 6 سیکنڈ تک ہم مد کریں گے، یہاں پر مد لازم ہوگا. جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہے وَلَا الضَّالِّينَ. حرف مدہ کے بعد تشدید والا حرف ہے یہاں بھی، ٹھیک ہے، شد ہے نا، تشدید ہے. اب دیکھیں سورہ یونس، الآن، لام ساکن ہے اس لیے اسلام کے اوپر زور نہیں دیں گے. اسلام کے اوپر یہ ساکن ہے نا تو شد نہیں ہے، اس کو زور نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی مد ہوگا. اب حروف مقطعات 14 ہوتے ہیں. لام ساکن ہے، مشدد نہیں ہے، اس پر کنفیوز نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے. اس کو مد لازم، اس کا سائن یہ ہے، مد لازم کی طرح ہی 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے. الآن، ٹھیک ہے، یہاں پر شد نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، اس کو بالکل مد لازم کی ہی طرح 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں میں نے مد کے بارے میں لکھا ہے، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، آواز کو کھینچنا. حرف مدہ الف وا یا، ان کو مد الاصلی، مد الاصلی اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے کہ الف ہے نا، جب الف ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر فتحہ آ جائے تو الف مدہ کا قاعدہ ہوگا. وا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر ضمہ آ جائے تو وا مدہ کا قاعدہ ہوگا. یا ساکن ہو، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ آ جائے تو یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. چلیں ابھی ہم یہ اسٹارٹ کرتے ہیں. وَلَا الضَّالِّينَ. الحاقة، ما الحاقة، ألف لام ميم كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف شركاء سيئت آلاء
وجيء إنا أنزلناه في أحسن تقويم إنا أعطيناك خلفاء بني إسرائيل براء فأووا إلى هذه إلى المدينة حكمه أحدا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.